دنیا میں ظاہر ہے کہ جی تمام صحافیوں کو خاص طور پر جب جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو تو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے ہمارے شعبے میں عام آدمیوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں. ایک چیز کہلائی جاتی ہے پول رپورٹنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ جیسے کہہ رہے تھے 25 لوگ ہیں، ان میں سے لوگوں کے گروپس بنا دیے جاتے ہیں، 4 کا ہو سکتا ہے، 8 کا ہو سکتا ہے. وہ باری باری اور اس طرح بالآخر سماعت جب جاری رہتی ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سماعت میں موجود ہوتا ہے. تو وہ ارینجمنٹ بھی نہیں ہوا پول رپورٹنگ والا. اس میں یہ ہے کہ جب پھر جو لوگ اندر گئے ہوتے ہیں وہ باہر آ کے اپنے نوٹ سب لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. ہم اس سے نکالنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی سر. اس میں نکالنا یہ چاہ رہے ہیں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میرا ایک پاکستانی کے طور پر میں عمران خان صاحب کو پسند کرتا ہوں یا نہیں، ان کی جماعت کو پسند کرتا ہوں یا ان کا حامی ہوں، نہیں. میرا ایک پاکستانی کے طور پر رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کہ یار جی کیس کیا چل رہا ہے. اور میں آپ کو 8 صحافی گئے نا اندر. 8 صحافی کی سلیکشن کا ایک پیمانہ ہے، اور 8 صحافی جو ہیں اگر وہی سورس آف انفارمیشن رہیں گے اور وہ باقی لوگوں سے پول نہیں کریں گے، وہ اپنے وی لاگ بھی کر لیں گے، اپنے اداروں کے لیے بھی کر لیں گے، لیکن عامر کے پاس ابھی جو خبر ہے وہ تو ان سب نے پتہ نہیں دھکے کھا کے اس سے پوچھی ہوگی، کوئی وکیلوں سے پوچھی ہوگی، یا بھیا آپ کو پول رپورٹر والا کو سسٹم ملا. جی نصرت صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی انڈسپلن پروسیڈنگز کور ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہرحال حقیقت اور سچ سامنے آنے میں بہرحال کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات رہتے ہیں. اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے ٹرائلز کور کیے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں. جب فارمر پرائم منسٹرز پیش ہوتے تھے تو اس میں عدالت کی طرف سے ہوتا تھا کہ اگر 30 رپورٹرز ہیں تو آپ 10-10 کر کے گروپس بنا لیں اور اپنی اپنی سیکوینس میں آ جائیں. اور ایسے ہی شیئرنگ ہوتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک دن میں اگر ایک گروپ جاتا تھا تو اگلے دن میں دوسرا گروپ جاتا تھا. لیکن یہاں پر نصرت صاحب کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون اجازت دے رہا ہے. عدالت کہہ رہی ہے کہ سب کو لے آئیں، لیکن اس آرڈر پہ عمل نہیں ہو رہا. عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، یہ بالکل اوپن ٹرائل ہے، لیکن جیل کے اندر جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. اور جو اندر جا رہے ہیں، سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتے ہیں وہ 3 لوگ جو کھڑے ہیں آپ آ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 لوگ ادھر کھڑے ہیں آپ آ جائیں، آپ کے بارے میں اس نے کہا تھا، آپ کے بارے میں اس نے کہا تھا. سو ایک بہت ہی غیر معمولی طریقے سے یہ ایک ٹرائل ہو رہا ہے. اور لیکن عامر برا نہ ماننا، آپ لوگوں کی جو سو کالڈ، میں چونکہ تم لوگوں کا سینئر ہوں، مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں نے آپ کی ٹریڈ یونینزم کے لیے جو ہے میں نے ماریں کھائی ہیں، بے روزگاریاں کاٹی ہیں. آپ کی یونینز کیا کر رہی ہیں بھائی؟ یونینز نصرت صاحب بہرحال المیہ یہی ہے کہ یونینز اس میں اگر ایک شخص اندر چلا جاتا ہے اور وہ یونین کا عہدے دار ہے تو وہ بات تو کرتا ہے، لیکن عدالت کو یہ نہیں کہتا کہ آپ پروسیڈنگز اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تمام میڈیا کے لوگ یا کم از کم وہ لوگ جن کو آپ الاؤ کر سکتے ہیں، جو گنجائش ہے، ان کو آنے دیں. اگر ایک شخص چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں باقیوں کو شیئر کر دوں گا، دے دوں گا. اور وہ پھر وہی ایک ایسی صورتحال ہے جس میں حقیقت سامنے آنے سے اور ہر بندہ پھر اس کی ایک اپنی تشریح کرتا ہے، اس منظر کشی اپنے اعتبار سے کرتا ہے. اور خاص طور پر اگر اس نے وی لاگز وغیرہ بھی کرنے ہیں، وہ آپ کو کیوں دے گا؟ ایگزیکٹلی. اور دیکھیے پھر وہ اپنے ڈالر کمائے گا، اپنی مانیٹائزیشن کرے گا یار، سیدھی ایگزیکٹلی نصرت صاحب. اور پھر اسی وجہ سے نا دیکھیے کہ یہ پھر وہ پورا ایک ٹرائل ہے وہ متاثر ہوگا. اچھا یہ بھی تو بات آئی ہے سامنے، کیونکہ ٹائم کی بھی کمی ہے، باسی صاحب کی میڈیا سے بھی انٹریکشن کیا ہے بانی تحریک نے. تو کیا انٹریکشن میڈیا کے لوگوں سے کیا انٹریکشن ہوا؟ کیونکہ وی لاگز کے لیے ابھی وی لاگز کا ٹائم 10 بجے کے بعد شروع ہوگا. میں اور نصرت صاحب آلریڈی ہو چکے بھیا، پرائم دکان کھل چکی ہے. 10 بجے کے بعد والی ویڈیو میں بتاؤں گا اصل بات. اصل باتیں کیا ہے جو میڈیا سے انٹریکشن کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو انہوں نے وہی باتیں دہرائی کہ یہ ایک لندن پلان تھا. لندن پلان میں یہ طے ہوا تھا کہ 9 مئی کے واقعات پی ٹی آئی پر ڈالے جائیں گے اور پی ٹی آئی کو اس میں بک کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ
ایک ہی روز میں واقعات ہو جاتے ہیں سیکوینس میں 9 مئی کو، اور پھر سارا ملبہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر اور کارکنان پر ڈال دیا جاتا ہے، 10,000 لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام چیزوں کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کریں گے بلکہ آخری دم تک لڑیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور وہ تمام باتیں جو اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا وہ پہلے بھی کرتے رہے، ان کی باتوں میں، ان کی گفتگو میں، ان کے وے آف ٹاک میں اور ان کے اندازے جو ان کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ مثال کے طور پر یہ جو حسان نیازی ان کے بھانجے تھے، یہ نواز شریف صاحب کی انسٹرکشن میں وہ کچھ لہرا رہے تھے جو اس دن 9 مئی کو، کوئی اس طرح کا کسی صحافی نے سوال نہیں کیا، یا اسی پہ خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ رب کا شکر ادا کر بھائی آج ہمارا ویلاگ بن رہا ہے؟ جی نصرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ بولنے وہ نہیں دیتے۔ کہے اور سنا کرے کوئی، ہاں جی ایگزیکٹلی جی۔ چلے عامر آپ کا بہت بہت شکریہ، سوری یار ہم آپ کو ایسے موقع پر زحمت دیتے ہیں، سو سویٹ اینڈ کائنڈ۔ نصرت صاحب جس قدر مانا انداز میں نے آپ کی گفتگو سنی، آپ کے سوال آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے میرے اوپر میری آنے والی نسلوں پہ احسان کیا، جی فرمائیے۔ تو میرے خیال میں مجھے بھی بھرپور موقع ملنا چاہیے۔ جی بات آخر آج موقع ملا ہے، ہاں تو آپ بھی یوں کر رہے ہیں۔ میں بتا سکوں کہ کس طرح آج کا دن انہوں نے بھرپور انداز سے بسم اللہ بسم اللہ۔